خاموش رہنا سیکھ لیں. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی خاموش رہ کر نہیں پچھتایا جتنا میں کہہ کر پچھتایا ہوں. خاموشی بہت چیزوں کو کور کر لیتی ہے. ایک دفعہ ایک باپ تھا, اس کا بیٹا بہت جلدی غصہ کر جایا کرتا تھا, غصے میں آ جایا کرتا تھا. تو باپ نے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں سمجھتا تھا. تو ایک دفعہ باپ نے کہا کہ دیکھو اے میرے بچے, اگر تجھے غصہ آتا ہے نا تو تو نے کرنا کیا ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے بیک یارڈ جو ایک دیوار ہے نا, وہاں پہ جا کے تو نے ایک کیل کو ہیمر کر کے آنا ہے, ایک کیل ٹھوک کے آنا ہے. تو پھر اس کا بیٹا یہ کرتا تھا. جب اس کو ایک دفعہ غصہ آیا, اس نے وہاں پہ جا کے کیل لگا کے آ گیا. اور پھر جب دن کا آخری حصہ تھا, جب اس نے پیچھے جا کے دیکھا, تقریباً 30 کیل لگے ہوئے تھے. There were 30 nails. تو اگلے دن جب وہ آیا, وہ کہتا کہ یار یہ تو میں نے بڑا غلط کیا, میں اتنی دفعہ غصہ ہوا ہوں. تو آہستہ آہستہ کر کے نا ہوا کیا کہ اب اس نے کہا کہ میں اب غصہ نہیں کروں گا. تو ایک دن گزرا, اس کے ابو نے کہا کہ دیکھو بیٹا, جس دن تم نے غصہ نہیں کیا ہوگا نا, تو تم نے جو کیل لگایا ہے وہ تم نے نکالتے رہنا. تو ایسے ہی اس نے کیا, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جب کیل نکلتا گیا, اور ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ کوئی کیل باقی نہیں بچا. تو وہ لڑکا بڑا خوش ہوا کہ ابا جان دیکھیں الحمدللہ میری جو غصے کی عادت تھی, زبان کھولنے کی عادت تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, اور میں اب غصہ نہیں کرتا, اور سارے کیل بھی ختم ہو گیا, وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو ابا جی نے کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ آؤ, تم نے کیل کہاں پہ لگائے تھے؟ تو جب پیچھے گئے تو دیکھا کوئی کیل نہیں لگا ہوا تھا. تو ابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں ابا جی مجھے ہولز نظر آ رہے ہیں. تو ابا جی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو یا کہا ہو, کسی کو تم نے دکھ پہنچایا ہو, تم نے دکھ پہنچایا ہے, لیکن اس کے بعد تم نے معذرت بھی کری, سوری جی میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. جو تمہیں ہول نظر آ رہے ہیں نا, ان کو تم کبھی بھی بھر نہیں سکتے. تو زبان ایک ایسا ہتھیار ہے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بھی آپ اس کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے, واپس لے کے جا نہیں سکتے. اور بڑی زندگیاں تباہ کی ہیں اس زبان نے.